بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ شریعت کے ذریعے سے اپنے بزنس کو، کاروبار کو دنیا میں بھی کامیاب کرنے کے لیے کیا چیزیں اسلام کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کا آپس میں مذاکرہ مقصود ہے۔ تاریخ کے اندر اگر نظر اٹھا کے دیکھی جائے تو یا تو زندگی جذبات کی سطح پہ گزاری گئی ہے اور یا خواہشات کی سطح پہ گزاری گئی ہے، لیکن ان دونوں کے انجام بڑے خطرناک وہ معاشرے کے اندر ظاہر ہوں، اس لیے کہ جب منچاہی زندگی، منچاہی جذبہ یہ پروان چڑھتا ہے اور اسی طریقے سے ہر وقت اس چیز میں انسان لگ جاتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، تو معاشرے کے اندر پھر امن قائم نہیں رہتا، انفرادی زندگی میں بھی قائم نہیں رہتا، اجتماعی زندگی کے اندر بھی پھر وہ برقرار نہیں رہتا۔ چنانچہ دین اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑائی جھگڑے عام تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کا بازار تھا۔ دین اسلام آیا اور اس نے پھر حدود مقرر کی اور یہ بتایا کہ یہ زندگی جو دنیا کی ہے یہ جذبات اور صرف خواہشات پر چلنے سے پوری نہیں ہو سکتی، نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، رولز ہیں جن کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے، اور اسی کے مطابق آج جو بھی دین اسلام کی محنت نظر آتی ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا شعور، ہمارا جو دماغ ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ڈیولپ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے علوم ہیں۔ قرآن و سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ایک انسان وہ پابند ہے کہ اس کے مطابق اپنے شعور کو ڈیولپ کرے، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی اس کے مطابق ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جیسا شعور اس کا ڈیولپ ہوگا اس کے مطابق اس کی زندگی کے اندر عمل آئیں گے، اور جیسا کہ یہ چیز واضح ہے کہ ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک عمل کا اجر و ثواب تو آخرت میں ملے گا، لیکن اس کے اثرات دنیا کی زندگی کے اندر بھی ظاہر ہوں، اور برا عمل ہوگا، شریعت سے ہٹا ہوا ہوگا تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے، جیسا کہ ابھی ہم اس پریزنٹیشن کے اندر مزید آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو ہمیں نیک اعمال اگر ہم اختیار کریں گے تو دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت نیک عمل اختیار کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ اس کو پر لطف اور خوشگوار زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی ایکٹیویٹی اختیار کرے اس کو نیک اعمال کے ساتھ مزین کرنا ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کے ساتھ مزین ہے تو دنیا میں بھی فوائد ہیں، آخرت میں بھی فوائد ملیں گے، لیکن اگر وہ خدا نخواستہ اس سے ہٹی ہوئی ہے تو پھر بڑی خطرے والی بات ہے۔ آج ہم صبح کو فجر کی نماز اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کیا کہ ایک عبادت سر انجام دے دی اور دینی کام ہو گیا، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنے کاروبار کو شروع کیا، بزنس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، تو وہ گویا کہ ہماری اب دنیا شروع ہو چکی، جبکہ یہ کاروبار بھی ہمارا عبادت ہے اگر یہ شریعت کے مطابق۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کا کاروبار سے نکل جانا یہ دنیا ہے،
اگر دین اور شریعت کے مطابق کاروبار ہو رہا ہے تو یہ بھی ہماری ایک عبادت ہے، شریعت کے احکامات کے مطابق اگر وہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کچھ اپنے حقوق بھی رکھے ہیں جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں جن کو ہم حق العبد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی اگر معاملہ ہوگا تو میں اس کو بخش دوں گا، لیکن شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اس کو بخشش اس کی نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سب کے سامنے ہے کہ کون مفلس ترین شخص ہوگا جو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا لیکن اس کے ذمے دوسروں کے حقوق ہوں گے، وہ نیکیاں ان حقوق والوں کو تقسیم کر دی جائیں گی، اور ابھی بھی جو اس نے حقوق پامال کیے ہوں گے اس بندے نے وہ باقی ہوں گے۔ تو پھر کیا معاملہ ہوگا جب نیکیوں کا بیلنس سارا ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ وہاں تو نہ روپیہ پیسہ ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش ہے، نہ وہاں پہ کوئی دوستی کام آئے گی، وہاں تو اولاد باپ سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو وہاں تو نیکی چلے گی، روپیہ پیسہ نہیں چل سکے گا۔ تو صاحب حقوق پھر بھی باقی ہوں گے، تو اب کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ جو صاحب حقوق ہوں گے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے مفلس اور غریب شخص کہ جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا لیکن حقوق اتنے پامال کیے تھے کہ وہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دینی پڑی۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی میں ہم اس لیے موجود ہیں کہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن جا کے دینے پڑیں۔ یہاں معاملہ صاف کرنا آسان ہے، وہاں جا کے معاملہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ تجارت کے اندر پیسوں کا لین دین اور دیگر چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 کویسچنز کے آنسر نہ دیں۔ ان میں سے 2 کویسچن جو ہے وہ مال سے، فائنانس سے، اکنامکس سے ریلیٹڈ، کہ مال کمایا تھا کیسے، اس کا ذریعہ کیا تھا، اور شریعت کے مطابق تھا یا نہیں تھا، کیونکہ ایز اے مسلم ہم پابند ہیں کہ شریعت کے مطابق مال کو حاصل کریں، شریعت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس مال کو حاصل کریں۔ تو کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا۔ تو مالدار بندوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے مالداری کے اندر رکھی کہ یہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، آیا اپنی منچاہی زندگی اس کے مطابق چل رہا ہے یا میری مان کے چلتا ہے؟ تو اس مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال کہ مال حاصل تو کر لیا لیکن کہیں اس کو غلط راستے پر خرچ تو نہیں کر دیا، یہ مال خرچ کہاں پہ کیا، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ٹینشن اور پریشانیوں کے اندر رہتا ہوں اور اطمینان کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو ہم نے پوچھا جی کہ آپ کاروبار کیسے کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ آمدن کیسے، کس طریقے سے آپ آمدنی کو حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے جن کے ہم نے جوابات دینے۔ تو جب ان صاحب کا انالیسس کیا گیا، شرعی تجزیہ کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو انکم کا ذریعہ تھا وہ ناجائز اور حرام۔ تو وہ مال کیسے ہمارے لیے اطمینان اور سکون لے کے آئے گا جو غلط طریقے سے حاصل کیا جائے؟ تو اس لیے اب تک کی جو گفتگو پہلے بھی ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے، ایک تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم اس دنیا میں شریعت کے مطابق چلنے کے پابند ہیں۔ شریعت نے قرآن و سنت میں جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں تو کامیاب رہیں گے، ورنہ ناکامی۔ اسی لیے مفتی صاحب نے بھی عقل کی بات بھی کی اور شریعت کی بات بھی کی۔ تو اصل ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم فوقیت شریعت کو دیں، اس کے بعد عقل کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد ہماری طبیعت ہے۔
ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اپنی طبیعت کو پہلے دیکھتے ہیں، طبیعت میں جو آئے گا وہ کریں گے، عقل میں جو آئے گا ہم تو اس کے مطابق کریں گے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مشکات شریف کے اندر موجود ہے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کے اندر رائے کا دخل ہوتا کہ آدمی اپنی عقل اور رائے کو استعمال کر کے کوئی اوپینین دے کے اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر موضوع کے نچلے حصے کے اوپر مسح کرنا ہونا چاہیے تھا، اوپر والے حصے پر مسح کرنا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ نیچے والا حصہ رگڑنے سے اور ادھر ادھر ہونے سے مٹی کے ساتھ گندا ہوتا ہے، تو صاف اس کو کرنا چاہیے. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے. اب یہاں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ اس حکم پر کیسے عمل کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے یا شریعت کے مطابق کرنا ہے. تو شریعت کے آگے ہم اپنے آپ کو جھکانے کے پابند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات اور اس کی جو رائے ہے وہ ان دینی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے جو شریعت میں لے کے آئے. اس سے معلوم ہوا کہ ہماری عقل اور طبیعت اگر شریعت کے مطابق چل رہی ہے تو ہم کامل مومن ہیں اور صحیح رخ پر زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہے تو پھر بڑی خطرے والی بات ہے. تو ہم نے شریعت کو فوکس کرنا ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ اسلام میں چونکہ پورے کے پورے داخل ہونا ہے تو وہاں عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاقیات یہ ہمارے دین کے مطابق ہوں. معاملات کے شعبے کے اندر عبادات کے ذریعے سے دین آ رہا ہوتا ہے، عبادات کی لائن سے وہ دین نکل رہا ہوتا ہے. جبکہ یہ تو پریزرویٹیوز ہیں ہمارے لیے معاملات، کہ معاملات کے ذریعے سے ہمارا دین بھی محفوظ ہوتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق. اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے اثرات ہوں گے جیسا کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. تو اس لیے شریعت میں تجارت کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور قرآن کریم میں فرمایا کہ تجارت ایسی ہونی چاہیے. اب کل ایک صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ان ڈرائیو کے اوپر کہتے میں رات کو ساری کی ساری اکٹھی نمازیں پڑھ لیتا ہوں. جبکہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت پر فرض کی گئی ہے تو اس کے وقت پر پڑھنی چاہیے جس وقت میں وہ فرض کی گئی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انسان جب لگ جائے گا تو وہ کئی چیزوں کو ہو سکتا ہے پامال کرنا شروع کر دے دین کے احکامات کو. ان میں خاص طور پہ نماز کے اقامت صلاۃ کا ذکر کیا گیا، اللہ کی یاد کا ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا گیا کہ تجارت ہونی چاہیے لیکن انسان کو اتنا غافل نہ کر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے پیچھے چلا جائے. اب وہ کام تو ایک کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ رات کو کہہ رہے ہیں کہ میں ساری کی ساری نمازیں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں پڑھ لیتا ہوں. تو رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ہماری تجارت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، لیکن وہ تجارت کا وقت بھی ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. میرا لین دین کیسا ہونا چاہیے، آیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سچا امانت دار تاجر وہ انبیاء اور سچے لوگوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اگر وہ سچائی اور امانت داری کو اختیار کر لے. اور جہاں یہ فضائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ تاجر جتنے بھی ہیں وہ فاجر اٹھائے جائیں گے، الا یہ کہ فرمایا کہ جس نے نیکی اور تقوی اختیار کیا اور شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی تجارت کی وہ بچ سکے گا، دوسرا نہیں بچ سکے گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر خاص طور پہ یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازاروں میں وہی تجارت کرنے کے لیے آئے
جو تجارت سے متعلق احکامات کو سیکھ چکا ہو. اس لیے کہ اگر یہ تجارت سے متعلق احکامات کو نہیں سیکھے گا، بازار کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا، خود بھی حرام کھائے گا، دوسروں کو بھی حرام کھلائے گا. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ معاملات شریعت کے مطابق کیسے ہوتے ہیں، غلط معاملات کے اندر خود بھی مبتلا ہوگا، دوسروں کو بھی مبتلا کرے گا. اور پھر یہ اصول ہے، پرنسپل ہے کہ جو بندہ جس شعبے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس سے متعلقہ احکامات سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اگر وہ ان میں کوتاہی کر رہا ہے تو گناہگار ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے شعبے کا علم نہیں سیکھا. اس کو چاہیے تھا کہ اپنے شعبے کا علم سیکھ کر اس کام کو کرتا. اس لیے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے مطابق ہر ایکٹیویٹی کرنے کے پابند ہیں، اور شریعت کے مطابق کاروبار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور فرمایا کہ جو شخص مال کو اس کے حق کی رعایت کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اس کو برکت بھی دیتے ہیں. آج برکت یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لیا جائے، چاہے ناجائز ذریعہ ہی کیوں نہ. میرے پاس مال کی کثرت ہونی چاہیے. حقیقت میں برکت اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا سا مال ہو لیکن انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے اور سکون اور اطمینان کی کیفیت لے آئے، یہ بس اس کے لیے کافی ہے. اور وہ برکت ملے گی جب تجارت اور کاروبار ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا. اب شریعت کیا ہے؟ شریعت وہ راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ زندگی اس راستے پر اس طریقے سے گزرتے ہوئے گزارنی. اب وہ راستہ ہمیں قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک طریقہ اور ایک شریعت دے کر دی، تو ہمیں بھی جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ شریعت آج ہم ضروری ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اور خاص طور پہ تجارت کے اندر تو ضرور پابندی کریں. اور یہ وہی بات ہے جو بار بار پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ دین اسلام ہمارا ان سب چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، اور ان سب سے متعلق دینی تعلیمات موجود ہیں، اس کے مطابق ہمیں سب چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ہماری پرسنل لائف بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر آفیشیل لائف بھی آ جاتی ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات، عقائد اور دیگر چیزوں کو تو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی تجارت میں آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس بالکل آزاد ہے، جبکہ دین ہمیں اس کے بارے میں بھی احکامات دیتا ہے. اور پھر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج بزنس کس طریقے سے پھیل چکا ہے. ایک چھوٹا بزنس ہو، درمیانے درجے کا ہو، بڑی کمپنی ہو، اس کے اندر یہ سارے شعبہ جات وجود میں آ رہے ہیں. ملازمین کا شعبہ، HR کا جس کو ہم کہتے ہیں، اب ملازمین سے متعلق کیا احکامات ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ملازم کے صبح آنے کا وقت مقرر ہے، رات کو جانے کا وقت اس کا کوئی طے نہیں، جبکہ اس کی بھی زندگی ہے، فیملی زندگی بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. کتنا ہم اس سے وقت لے سکتے ہیں کہ جو صحیح نشاط کے ساتھ اور صحیح طریقے سے وہ وہاں پہ دے سکے اور گزار سکے. اور پھر اس سلسلے میں ہمارے گورنمنٹ لاز کیا بنے ہوئے، اس لیے کہ شریعت کے اندر ریاست نے کوئی جائز قانون اگر بنایا ہو مفاد عامہ کے تحت، اس کی پابندی کرنا بھی شرعاً ضروری ہو جاتی ہے. اب یہ HR کا ڈپارٹمنٹ، مختلف شافٹس کے اوپر گورنمنٹ لاز لگ رہے ہیں، کمپنیز کے اندر فیکٹری ایکٹ بنا ہوا ہے، دیگر چیزیں موجود ہیں، اور ان میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لا جو ہے وہ غیر شرعی بنے ہوئے ہیں. شریعت کے مطابق کون کون سا لا ہے اور ہمارے اوپر کون سا اپلائی ہوتا ہے، یہ ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی کمپنی تھی لاہور کے اندر، تو وہ اپنے ملازمین کو، ان کے ہاں کوئی گریجویٹی اور پینشن کی کوئی ترتیب نہیں تھی، جبکہ سیٹ اپ بڑا تھا، فیکٹری ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت وہ آ رہے تھے. تو مسئلہ معلوم کیا کہ جب یہ چیز کھٹکی کہ پتہ نہیں یہ شریعت کے مطابق ہم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، فکر پیدا ہوئی. اچھا، بعض چیزیں ہم پوچھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن پوچھتے وہی ہیں جہاں پہ بعض اوقات صرف ہمیں کھٹکا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وائلیشن شریعت کی اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی یہ مسئلہ معلوم کیا، تو علماء کرام کی طرف سے جواب یہ آیا کہ جتنے ملازمین بھی آپ کے پاس ہیں
بائی لا چونکہ آپ ان کو یہ چیزیں دینے کے پابند ہیں، تو جو آپ کے کرنٹ امپلائیز ہیں ان کو بھی دیں، اور جو جا چکے ہیں ان کو بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ۔ کئی امپلائیز جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہوں گے، تو ان کے ورثاء تک پہنچنا، اس لیے کہ آپ نے اس کا حق رکھا ہوا تھا اپنے بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر۔ اسی طریقے سے مارکیٹنگ ہے، تصاویر کا ناجائز استعمال مارکیٹنگ کے اندر موجود۔ ایک کمپنی کے جنرل مینیجر تھے مارکیٹنگ کے، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، تو مارکیٹنگ کے اندر ان کے بہت ساری گرے ایریاز تھے اور غیر شرعی چیزیں تھیں، تو ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور بتایا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی غلط ہیں، اور تصاویر بھی اس میں اور دیگر چیزیں بھی، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھی اس کے اندر میوزک کا استعمال اور دیگر ساتھ غیر شرعی امور ملے ہوئے تھے، تو ان کو یہ چیزیں ہائی لائٹ کر کے بتائی گئیں، تو وہ آخر میں کہنے لگے کہ مجھے آج یہ احساس ہو رہا ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں تو بہت بڑا گناہگار انسان ہوں اللہ تعالیٰ، کہ کیا ان چیزوں کے متعلق بھی شریعت کی ہدایات موجود ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے، جبکہ بات پھر وہی ہے کہ ہمارا شعور جب شریعت کے مطابق ڈیولپ ہوگا تو پھر ہم خود فکر کریں گے کہ ہماری ہر چیز شریعت کے مطابق۔ آج یہ فکر اور یہ احساس یہ بہت کم موجود ہے، جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے خریداری کا شعبہ ہے، خریداری سارا جو پروسیس ہوتا ہے کہ کہاں سے گزر کے کہاں تک جا رہی ہے، آیا وہاں پر کوئی شریعہ وائلیشن تو نہیں ہو رہی؟ بحیثیت مسلمان ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ نہ میں سود کھا رہا ہوں نہ سود دے رہا ہوں، نہ رشوت لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، لیکن کیا اسلامک لا آف کانٹریکٹس جو اس کے اصول و ضوابط ہیں وہ مجھے آتے؟ کن اصول و ضوابط کی پابندی نہیں ہوگی شریعہ کی وائلیشن ہو جائے گی، اور وہ شریعہ وہ کانٹریکٹ جو ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ نہیں ہوگا اور وہ غلط سمجھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن پھر پکڑ ہوگی کہ آپ نے اس ٹرانزیکشن غلط کے ذریعے سے جو بھی کمایا تھا وہ آپ کے لیے ناجائز تھا، وہ غلط آپ نے کمایا۔ اور پھر جو حرام مال کمایا جاتا ہے وہ اس کا مطلب تو یہ ذکر کیا گیا کہ جس کا ہوتا ہے اس کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہاں تک پہنچا نہیں سکتے، اب ممکن نہیں رہا، تو بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کرنا پڑے، اس کو اپنی پارٹ آف انکم نہیں آپ بنا سکتے کہ جب جیسے کیسے آ گیا ہے تو اب بس میں اس کو کھا جاؤں، بلکہ اس سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے فروخت ہے، ایجنٹ شپ ہے، کمیشن کے معاملات ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ہمارا دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا، قیامت تک جیسے بھی حالات آئیں گے، جیسا بھی زمانہ آئے گا، اس شریعت کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، آج جو بزنس اتنا پھیلا ہوا ہے، پیچیدگیاں آئی ہوئی ہیں، ان سب سے متعلق شریعہ رولنگ موجود ہے شریعت کے اندر، ہر ایک چیز کا باب موجود ہے کتاب البیوع کے اندر، ٹرانزیکشنز کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ تو ان چیزوں سے متعلق ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ، پرچیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، فروخت کا ہے، سیلز کا ہے، اسی طریقے سے اکاؤنٹس اور فائنانس کا ہے، یہ ہمارا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہر شعبے سے متعلق یہ احکامات سیکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اب یہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جو ہم شریعہ کمپلائنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بزنس اور تجارت وہ شریعت کے مطابق ہوگا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس مولوی صاحب یہ فضائل بیان کر دیے اور یہ سب کچھ کر دیا، آخرت میں بھی یہ سب کچھ مل جائے گا۔ یقیناً آخرت کے اندر اجر ملے گا جب شریعت کے مطابق کاروبار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چیزیں بیان فرمائی، قرآن و سنت میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر ہمارا بزنس شریعہ کمپلائنٹ ہوگا تو کیا فوائد ملیں گے۔ تو سب سے پہلا فائدہ مالی خوشحالی ہے۔ شریعت کے مطابق بزنس ہوگا تو مالی خوشحالی بھی آئے گی، یہ اس کا اثر ہوگا اس دنیا کے اندر، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے دکھائیں گے۔ ایک کمپنی کی مثال میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ دی تھی، لاہور کی کمپنی ہے، اس کی تقریباً 26 اور 30 کے قریب آؤٹ لیٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر۔
فیصل آباد کے اندر انہوں نے فرنچائز کے اوپر کسی کے پاس مال رکھا ہوا تھا، رات کو شارٹ سرکٹ ہوا اور وہ سارے کا سارا جل گیا۔ اس دکان کے اندر اس کمپنی کا بھی مال تھا، دوسرے لوگوں کا بھی سیل بیس کے اوپر مال رکھا ہوا تھا۔ دوسرے جتنے بھی مالک حضرات تھے جن کا سامان ان کے پاس رکھا ہوا تھا، ان سب نے کلیم کیا کہ جی ہمیں یہ پورا کر کے دیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، ہمارا تاوان جو ہے وہ اس کو پورا کر کے دیں آپ۔ یہ جو مالک تھے یہ کمپنی کے، جنہوں نے یہاں مال رکھوایا ہوا تھا، ان کی 30 کے قریب آؤٹ لیٹس ہیں، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ پہلے میں شریعت کا حکم معلوم کر لوں کہ میرے لیے کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ پتہ چلا کہ ناگہانی آفت کی وجہ سے اس طرح اگر کسی کے پاس کوئی آپ کی امانت ہے جس میں اس کی نیگلیجنس نہیں ہے، تعدی اور کوتاہی نہیں پائی گئی، تو آپ اس سے ضمان نہیں لے سکتے، تاوان نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس نے حفاظت کا اہتمام کیا۔ یہ تو ناگہانی آفت کے طور پر یہ چیز پیش آ گئی۔ تو جب ان کو مسئلہ بتایا تو انہوں نے اس سے تاوان وصول نہیں کیا اس فرنچائز والے سے، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ باقی سب لوگوں نے کیا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شریعت کا حکم یہ معلوم کیا تھا، اس وجہ سے میں آپ سے یہ تاوان وصول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ مالک کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی سب سے زیادہ ریونیو مجھے فیصل آباد کی شاپ سے آنا شروع ہو گیا۔ 30 کے قریب پورے پاکستان میں آؤٹ لیٹس تھی، لیکن زیادہ انکم اور ریونیو، بعد میں دوبارہ اس کے پاس مال رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اندر مزید برکت عطا کی۔ تو یہ مالی خوشحالی ہے، شریعت کے مطابق بزنس ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو تمہارا آسمانوں کے اندر ہے، آسمانوں والے نے رزق دینا ہے، آسمان کے اندر جو موجود ہے، جو ذات وہاں پہ ہے اس نے رزق دینا ہے۔ دوسری چیز بیٹر ریلیشن شپ، ہمارے تعلقات۔ آج شریعت کے مطابق اگر بزنس نہیں ہوتے، کئی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، اور ہم نے کئی بزنسز کو سیدھا بھی کروایا اور ٹھیک طریقے سے شریعت کے مطابق کروایا، ڈسپیوٹ اور لڑائی جھگڑے ختم ہوئے۔ آج نیٹ ورکنگ اور تعلقات بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کمزور کیوں ہو رہے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ شریعت کے مطابق ہم چیزوں کو آپس میں طے نہیں کرتے کہ کیا کرنے والی ہے، اور شریعت ہمارے اس تعلق کو پھر مضبوط کرتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ شریعت نے یہ حدود بیان کر دی ہے، میں بھی اس کا پابند ہوں، تم بھی اس کے پابند ہو، تو لہذا تعلق مضبوط رہے گا۔ جب بھی کوئی بات آئے گی اس کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر انصاف بھی آتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی فیصلہ جو شریعت کی نظر میں ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہو، تو وہ انصاف بھی یہاں پہ ملے گا۔ نہ ملازم آپ سے ناراض ہوگا، نہ آپ اس سے ناراض ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حدود متعین کر دی ہیں، اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ عدل ان دونوں کو، آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ڈاکومنٹیشن، یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے آج معاملات کے اندر بہت کم نظر آتی ہے، کہ کوئی بھی کانٹریکٹ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم طے کر کے لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں میں کچھ لوگ اپنی پارٹنرشپ کر رہے تھے، تو وہ بہت بڑے لاس سے صرف اور صرف اس وجہ سے بچے کہ انہوں نے اس معاملے کی ڈاکومنٹیشن کر لی تھی۔ ایک بندہ ان کے اندر اصل میں وہ دھوکہ دہی سے کام کرنا چاہتا تھا، پہلے زبانی کلامی چونکہ ان کے معاملات چلتے تھے، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو چیزوں کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، تو میں تو ان چیزوں کا پابند ہو جاؤں گا، وہ درمیان سے بھاگ گیا۔ تو جنہوں نے یہ کام کروایا تھا وہ کہنے لگے کہ جی آپ کی اس برکت سے ہم بہت بڑے لاس سے بچ گئے۔ اس بندے نے سوچا کچھ ہوا تھا، کرنا اس نے کچھ تھا، لیکن یہ لکھنے کے نتیجے میں، طے کرنے کے نتیجے میں وہ ہم سے نکل گیا اور چلا گیا، اور ہم اس نقصان سے بچ گئے جو وہ ہمارے ساتھ گھپلا کرنے والا۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر سب سے بڑی آیت جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، ہر چھوٹا بڑا معاملہ کوئی بھی ہے اس کو لکھنے کا اہتمام کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ تصور کریں کہ 1400 سال پہلے یہ آیت اتر رہی ہے، جس وقت قرآن کریم ہڈیوں پر اور دیگر چیزوں پر لکھا جا رہا ہے، اتنے ذرائع نہیں ہیں جتنے یہاں پہ آج کل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات کو لکھو، تو اس ڈاکومنٹیشن کے نتیجے میں پھر ہم نقصانات سے بھی بچتے ہیں، اور آپس میں معاملات طے کرنے کے نتیجے میں ہمارے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جنید جمشید رحمہ اللہ جس وقت یہ اپنا انہوں نے بزنس شروع کیا کسی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس بھی آئے اور درخواست کی کہ حضرت ہم
خیر و برکت کی دعا فرما دیں، ہم یہ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں کچھ نصیحت بھی فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ جو پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی ایگزٹ جو اسٹریٹجی ہے اس کو طے کریں، اس لیے کہ وہیں پہ معاملات جا کے خراب ہوتے ہیں۔ شروع میں تو پارٹنر کو، انویسٹر کو ہم شریک کر رہے ہوتے ہیں بڑے ہنسی خوشی کے ساتھ، لیکن جب بزنس آگے اپنے حالات کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اور اس کو نکالنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آ کے پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے نکلنے کا طریقہ اپنا طے کرو کہ وہ کس طریقے سے نکلے، تاکہ بعد میں آپس میں تو تم مل رہے ہو، اپنا تعلق آپ لوگوں کا بن رہا ہے، لیکن یہ کمزور ہو جائے گا اس وجہ سے کہ تم لوگ اگر یہ ان چیزوں کو طے نہیں کرو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو طے کرنا بہت ضروری ہے، ڈاکومنٹیشن۔ تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں ہم دنیا کے اندر بہت سارے نقصانات اور دیگر چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو آج کاروبار کے اندر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نقصانات سے بھی بچیں اور اس طریقے سے ہمارے مال کے اندر برکت بھی ہو۔ اور قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کا مال بظاہر دیکھنے میں بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس کا نتیجہ کمی کی طرف ہی نکلے گا۔ جیسے اس کی مثال ہم دیا کرتے ہیں کہ ایک موٹا بندہ ہے، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ اس کو اندر ایک بیماری لگی ہوئی ہے، روگ لگا ہوا ہے، تو وہ بندہ صحت مند نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے کاروبار کے اندر سود کی کون سی شکلیں موجود ہیں؟ بینکنگ معاملات ہم کر رہے ہیں تو کون سے معاملات کرنے کے نتیجے میں وہ سودی بن جائیں گے، اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو ہم قسطوں کا دیگر جو کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ کہاں پہ سود کا ایلیمنٹ آ جائے گا۔ تو اس کے اوپر ہم نے مختلف تعلیمی نشستیں بھی تیار کی ہوئی ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ آگے چل کے کوئی ترتیب دیکھیں گے۔ لیکن ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ کرنا بزنس کو کیوں ضروری ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں یہ فوائد مل رہے ہیں، آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کی پابندی کے ساتھ جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر یہ کمپلائنس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو چیز کھٹکتی ہے وہ تو بعض اوقات ہم دارالفتہ اور ادھر ادھر سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن بزنس چونکہ اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان کو لکھ کے مفتی صاحب کو دکھا لیں۔ تو یہ ادارہ اس مقصد کے لیے، بریجنگ کا کام کرنے کے لیے موجود ہے کہ آپ اپنا بزنس کریں، لیکن یہ ہے کہ اپنے بزنس کو ڈاکومنٹ کروائیں کہ آپ کرتے کیسے ہیں، اور اس کا شرعی تجزیہ کروائیں، تاکہ اس کے مطابق آپ کو پتا چلے کہ کہاں کہاں پہ گرے ایریاز ہیں، کہاں پہ شریعہ کی وائلیشن ہو رہی ہیں، اور ان کو ہم نے درست کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور شریعت کوئی آپ کا راستہ نہیں بند کرنے کے لیے۔ الشیطان یعدکم الفقر، قرآن کریم میں فرمایا، شیطان فقر کا خوف دلاتا ہے۔ شریعت کے مطابق چلنے میں کوئی بھی آج تک بندہ کوئی فقیر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت ہی نصیب فرمائی۔ تو اس لیے اپنے بزنس کا شرعی تجزیہ ہر شعبے کا وہ کروانا بہت ضروری ہے، کہ تاکہ یہ ہم دیکھیں کہ کہیں شریعہ کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، آپ نے چیزیں معلوم کر لی، شریعت کا حکم معلوم کر لیا، اس کی عملی تنفیذ میں بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی ہے، ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی بات تو ہم بعد میں سنیں گے، سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھائیں، یہ دارالعلوم کراچی سے ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہمیں شریعہ رولنگ کیا دے رہا ہے۔ تو مسئلہ لے بھی لیا، معلوم بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ دارالفتہ کی اپنی لینگویج ہے، کاروبار کی اپنی لینگویج ہے۔ اب ان دونوں کو سمجھانا اور عملی طور پر کون کون سے طریقے مزید ہو سکتے ہیں ان کو دیکھنا عملی طور پر جا کے، یہ اس ادارے کا کام کہ آپ کی چیزوں کو عملی طور پر نفاذ اس کا کروانا اور اس میں فیسیلیٹیشن دینا، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کو چیک کرنا کہ یہ شریعہ ہدایات دی گئی تھی، اب اس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے تو اس کو کر لیا، لیکن نچلے درجے کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ شریعہ وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہوتی، تو اس کا آڈٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کی خاص طور پر ضرورت ہے، معاشرے کے افراد مختلف طرح کے کاروبار کے اندر آ رہے ہیں، جب مالک کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں کہ کوئی بھی نقصان ہوا میں برداشت نہیں کروں گا، وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور وہ شریعت کی چیزوں کو سیکھ کر نہیں آیا ہوا ہوتا، تو بعض اوقات وہ غیر شرعی کاموں کے اندر تعاون کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے شریعت کے مطابق اس کا اہتمام کرنا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر امپلائیز ہیں، ملازمین موجود ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، ان کی دینی تربیت کا بھی اہتمام کریں،
صبح سے لے کر 5 بجے تک وہ آپ کے پاس ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ ان کا اہتمام کریں کہ ان کی کوئی دینی تربیت بھی ہو اور ان کو سکھائیں کہ بھائی جھوٹ کیسے ختم کرنا ہے، ہماری بزنس ایتھکس کیا ہے جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تو یقیناً اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ برکت نصیب ہوگی۔ تو یہ شریعہ کمپلائنس کا پورا پروسیس ہے، اور یہ کچھ ہمارے ادارے کا تعارف ہے۔ SECP کے اندر IFD ڈپارٹمنٹ باقاعدہ بنا ہوا ہے جو کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ SECP کا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کے اندر اسلامک فائنانس ڈویژن بن چکی ہوئی ہے، تو وہاں پہ انڈیویجول بھی میں رجسٹرڈ ہوں الحمدللہ، اور اسی طریقے 6 سال سے، اور اسی طریقے سے یہ فرم بھی وہاں پہ رجسٹرڈ ہے باقاعدہ۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ویل کوالیفائڈ جو یعنی کہ شریعہ اسکالرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی بہت بڑی شخصیت وہ ہمارے شریعہ ایڈوائزری کونسل کے اندر شریک ہے۔ مولانا مفتی افتخار بیگ صاحب یہ 2 ہفتے پہلے انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، الائڈ بینک کے یہ شریعہ بورڈ کے چیئرمین تھے، 2 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو یہ کچھ ہماری سروسز کا خلاصہ ہے، ایڈوائزری ہے اور کنسلٹنسی ہے، آپ کے بزنس کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے مکمل فیسیلیٹیشن ہے، اور اسی طریقے سے ریسرچ اور پبلیکیشن کا کام ہے، ٹریننگز کا کام ہے، مختلف ہم تعلیمی نشستیں کرواتے ہیں زکوٰۃ کے موضوع پر، انہیریٹنس لا، اور اسی طریقے سے وصیت، اور اسی طرح سے یہ جو تجارتی اداروں کے شعبہ جات ہیں یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں ان سے متعلق کیا شریعت کی ہدایات ہیں اس پر ہم ٹریننگ کرواتے ہیں۔ اور یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جن پر ہم ابھی کام کر رہے ہیں، اور مزید بھی کچھ پائپ لائن میں ہیں، ان کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے۔ اور یہ کچھ ہمارے مختلف سیشنز ہیں جو مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے توسط سے ہم یہ سیشن کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور ان کے ذریعے سے یہ خیر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم ان کے ممنون ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ چیزیں چونکہ فائنانس اور اکنامکس سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم اس کے اندر بے لگام نہیں ہیں بلکہ شریعت کی ہدایات کے پابند ہیں۔ اور پھر یہ کہ ساری زندگی اگر غلط کمایا، ناجائز کمایا، تو آخری وقت جب انسان کا ہوتا ہے اس وقت ضرورت ہوتی ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میری طرف متوجہ ہو، اور اللہ کے فضل کا انسان محتاج ہوتا ہے، لیکن جب پتہ چلے کہ وہ مال ہی سارے کا سارا حرام کمایا ہوا ہے تو کس قدر خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدن حرام مال سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اور اسی طریقے سے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ جو زندگی ہمیں دیتے ہیں، دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ بزرگ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، چل پھر نہیں سکتے، چل پھر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، فرصت زیادہ ہوتی ہے جب آدمی دوسری مصروفیات سے بالکل کٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دعائیں اگر قبول نہ ہو ہماری آمدنی کی وجہ سے تو کس قدر خطرناک بات ہے۔ روایت میں فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، بال اس کے پراگندہ ہیں، غبار آلود ہے، اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی اس کا حرام کا ہے، لباس بھی اس کا حرام کا ہے، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ فرمایا اس کی دعائیں پھر کہاں سے قبول ہوگی؟ تو آج کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہے وہ ہماری حرام آمدنی تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت سود سے پاک ہو، وہاں پر ہمیں یہ بھی محنت کرنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ سود سے پاک ہو، شریعہ وائلیشن کاروبار اور تجارت کے اندر بالکل نہ ہو، اس کو دیکھنے کے لیے یہ ادارہ آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ان دینی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔